الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، یعنی غیب پر۔ اب اس کا معنی کیا ہے یہ آگے وہ تفسیر میں معلوم ہو جائے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو متقین ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں الذین یؤمنون بالغیب، اس آیت کے اندر، اس پہلے ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی تعریف کی۔ ایمان کی تعریف کس طرح کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو ذکر کیا اور غیب کو ذکر کیا۔ ایمان اور غیب، ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کو غور سے سنیے گا۔ ایمان کہتے ہیں کسی چیز کو دل کے ساتھ اس کی وہ تصدیق کرنا، ان چیزوں کے اوپر جو آپ نے دیکھی نہ ہو، وہ ایمان کہلاتی ہے۔ دل سے تصدیق کرنا ان چیزوں کے بارے میں جو آپ نے ان کو دیکھا نہیں، تو وہ ایمان کہلائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سفید رنگ ہے، آپ اس کو دیکھ کر بولتے ہیں ہاں یہ سفید رنگ ہے، تو یہ آپ کا اقرار ہوگا، یہ آپ کی وہ تصدیق ہوگی، یہ آپ کا ایمان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ بالغیب خبروں پر، آپ ایسی خبروں پر دل سے وہ تصدیق کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائی گئی، اور آپ نے ان کو یقینی طور پر دل کی وہ تصدیق کے ساتھ مان لیا، یہ ایمان کہلائے گا۔ یہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ایمان اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر آئی، انہوں نے یہ چیز فرمائی، ہم نے اس کو دل کی تصدیق کے ساتھ مان لیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ملائکہ پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ ہم نے دیکھے نہیں، فرشتے ہم نے دیکھے نہیں، جبرائیل و میکائیل، اسرائیل و اسرافیل ہم نے دیکھے نہیں، لیکن ہم نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر ہم ایمان لے آئے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ رسولوں کو ہم نے دیکھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے وہ رسولوں کے ہمارے سامنے تذکرہ کیا، ہمیں یہ چیز بتلا دی کہ یہ انبیاء آئے ہیں، ہم نے اس کو دل کی تصدیق کے ساتھ اس کو مان لیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے آخرت کا دن دیکھا نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جب انسان ختم ہو جائیں گے، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ اٹھائیں گے اور اٹھا کر اس کا حساب کتاب مکمل کریں گے۔ اس پر بھی ہم ایمان لائے، لیکن یہ ایمان بالغیب ہے، ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر آئی اور ہم نے اس کو دل کی تصدیق کے ساتھ اس کو مان لیا یقینی طور پر، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ بالغیب یہی چیزیں ہیں کہ ہم نے ان کو غیب کے ساتھ مانا ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 2، صرف اور صرف ماننا بھی ٹھیک نہیں ہے، صرف اور صرف جاننا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جاننا کہ مثال کے طور پر میں اس چیز کو جانتا ہوں تو یہ میرا ایمان ہے، نہیں۔ ابلیس سب کو جانتا تھا، ابلیس اللہ کو بھی جانتا تھا، ابلیس انبیاء کو بھی جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو ابلیس جانتا تھا کہ یہ اللہ کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس نے جاننے کے باوجود انکار کیا۔ تو لہٰذا ہم لوگ ہر چیز کو ایمان نہیں کہیں گے، بلکہ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبریں ہمیں بالغیب دی، ہم نے ان کو دل کی وہ تصدیق کے ساتھ مان لیا، یہ ایمان ہے۔ دل کی وہ تصدیق کے ساتھ ماننا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اطاعت و فرما برداری جسے اسلام کہا جاتا ہے یہ ماننا ہے، تب جا کر ہم ایمان اور اسلام پر عمل پیرا ہوں گے۔ ورنہ ابلیس کو معلومات ساری تھی لیکن ایمان نہیں تھا، وہ دل کی تصدیق کے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علاوہ بھی کوئی ایسی مخلوق بنا سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ لہٰذا یہ ایمان کا مطلب ہے۔ پھر نمبر 2، الذین یؤمنون بالغیب بیان ہو گیا کہ ایمان لاؤ بالغیب کے ساتھ، جو لوگ ایمان لائے بالغیب کے ساتھ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ملائکہ اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو خبریں غیب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچائی
اس پر انہوں نے دل کی وہ تصدیق کے ساتھ مان لیا تو ان کی صفات یہ ہوتی ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفت ہے، یہ متقین لوگ کرتے ہیں، چاہے جو مرضی حالات آ جائے وہ نماز کو کبھی بھی مؤخر نہیں کرتے، مقدم رکھتے ہیں ہر چیز سے پہلے۔ لہٰذا ایمان بالغیب کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ اب اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں، رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا، جو ہم نے ان کو دیا، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اب یہاں پر صرف اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تمام نفلی صدقات ہیں، صدقات واجبہ ہیں، تمام وہ صدقات جو انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے، چاہے وہ نفل کی صورت میں ہو، چاہے وہ واجبات کی صورت میں ہو، چاہے وہ فرض کی صورت میں ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی ذکر کیا ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیے، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں وہ کوئی بھی چیز ذکر کی تو وہاں پر اکثر اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ ہی کو لایا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام صدقات کے بارے میں بھی بات کی جائے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ عمومی ذکر کیا ہے، تاکہ اس سے عام اور خاص دونوں مراد ہو، یعنی اس سے نفلی صدقات بھی مراد ہو اور اس سے صدقات واجبہ بھی مراد ہو۔ تو ينفقون سے مراد جو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی مراد ہے، جو ہمارے اوپر صدقات ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھ لی جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جان ہے، یہ جو ہمارے اندر اس وقت روح ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انسان دو وہ چیزوں سے مرکب ہے، یہ چیزیں یاد رکھا کریں، نمبر 1 بدن اور نمبر 2 روح۔ انسان ان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، اور اس میں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ روح، اور جو بدن ہے وہ اس کے تابع ہے۔ یہ جو ہمارا یہ بدن ہے، ہڈیاں، گوشت، خون، یہ سب روح کے تابع ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے اتارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ شرائط بتا رہے ہیں یہ ہماری بتا رہے ہیں کہ میں نے جن انسانوں کو بھیجا اس میں 2 گروہ بن گئے، ایک وہ گروہ جو میرا سراسر انکار کرتا ہے، جو کافرین ہیں، جن کا وہ تذکرہ اگلے رکوع میں آئے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، پھر ان کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ یعنی غیب کی خبروں کے اوپر، اور ان کی جو صفت ہے وہ یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ ان کی صفات میں سے ہے۔ اور نمبر 2 وہ میرے مال میں سے، دیے ہوئے میں مال سے وہ لوگ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، ان چیزوں کو، اس بات کی کوئی فکر نہیں ان لوگوں کو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال کہیں ہم سے کم نہ ہو جائے، بلکہ جہاں پر ضرورت پڑتی ہے یہ میرے بندے، یہ میرے برگزیدہ بندے یہ ہمیشہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت دی۔ آپ کو شاید یاد ہو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے صرف اپنے جسم کے اوپر نعمتوں کے بارے میں ہم لوگوں نے تذکرہ کیا تھا، پھر یہ جو آنکھ دی تھی پھر ہم نے اس کے بارے میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ یہ آنکھ، یہ ایک آنکھ، اس میں کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز، اب اس کے بعد آ جائیں، ایمان آپ کے سامنے ذکر ہو گیا کہ ایمان وہ کس چیز کا نام ہے؟ دل سے تصدیق کر لینا کسی چیز کو، یہ ایمان ہے۔ اب اس کے بعد اسلام کسے کہتے ہیں، یعنی اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، یہ چیز دیکھ لیجئے۔ ایمان کہتے ہیں باطنی آپ کے عمل کو، یعنی اندر آپ کے ایمان ہو۔ ایمان شروع ہوتا ہے دل سے، یعنی دل کی تصدیقات، دل جن جن چیزوں کو وہ تصدیق کرتا ہے وہ چیز آپ کا ایمان ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا، ان چیزوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اس پر ہمارا وہ کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ دل سے مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح ملائکہ ہیں، کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، رسول آئے ہیں، ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ کہاں سے مانتے ہیں؟ دل سے مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ باطن کے عمل کا نام ایمان ہے۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری اطاعت و فرما برداری کو، ہم نماز قائم کرتے ہیں، یہ اطاعت و فرما برداری، یہ اسلام ہے۔ ہم لوگ جہاد کرتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ یعنی اسلام ظاہری ڈھانچے کا نام ہے، ایمان اندر کی وہ تصدیق کا نام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان باطنی عمل کا نام ہے، جو ہم اللہ کو مانتے ہیں، جو ہم غیب کی خبروں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ظاہری ڈھانچہ اللہ کے لیے ہم لوگ نماز کو پڑھتے ہیں۔
اللہ کے لیے ہم لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں اطاعت و فرما برداری۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ لہٰذا اسلام ظاہری ڈھانچے کا نام ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے کہ فرما برداری کے ساتھ اگر ایمان نہ ہو، یعنی آپ کے اندر، یعنی آپ ظاہری ڈھانچے میں تو ہوں لیکن اندر ایمان نہ ہو، تو اسلام نے اس کو کہا یہ آپ کے اندر نفاق ہے، آپ ایک منافق ہیں۔ کیوں؟ آپ ظاہری تو اللہ کے تمام احکامات کو ماننے والے، لیکن اندر آپ کے کچھ نہیں ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک جو منافقین ہیں یہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری تو ان کے ڈھانچہ تو اسلام والا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے۔ اسے اسلام نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے۔ لہٰذا ایمان اور اسلام دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر نمبر دو، آپ کے اندر تو ہے کچھ نہ کچھ لیکن ظاہری ڈھانچہ نہیں ہے۔ اسلام نے اسے کہا کہ آپ کفر کے اوپر ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو کفار مکہ تھے وہ جانتے ہیں آپ کو جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور خود اللہ نے اس کے بارے میں آیت نازل کی کہ کفار مکہ آپ کو جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ ہر باپ کو اپنے بچے کے بارے میں مکمل طور پر معلومات ہوتی ہے، مکمل طور پر معلومات ہوتی ہے، اور کسی بھی بیٹے کو، کسی بھی انسان کو سب سے زیادہ اس کا باپ جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ اس کے آگے پلا بڑا ہے، اور وہ بچہ اپنے باپ کے سامنے پلا بڑا ہے، اس کی ہر ادا کو کہ میرے بیٹے کو پسند کیا ہے، میرے بیٹے کے اندر خوبی کیا ہے، خامی کیا ہے، یہ باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے فرمایا کفار مکہ بھی آپ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ ان میں کیا نشانی تھی؟ ان میں نشانی یہ تھی کہ ان کا ظاہری ڈھانچہ نہیں تھا، وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا نہیں تھے۔ یہاں سے بات سمجھ آ گئی کہ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ دل سے شروع ہوتا ہے اور ظاہری ڈھانچے پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایمان اور اسلام ہے۔ اگر یوں تعریف کی جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو ایمان ہم کہیں گے جو دل سے شروع ہوتا ہے، ظاہری ڈھانچے پر آگے ختم ہوتا ہے۔ اسلام کسے کہیں گے؟ جو ظاہری ڈھانچے سے شروع ہو کر دل کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایمان اور اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان والا اور اسلام کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے اوپر ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل اگلی آیت میں پھر آ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل، اس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں۔ یہاں پر انشاءاللہ آپ کو امن یؤمن ایمانا آپ کے سامنے بیان ہوگا کہ ایمان کے لغوی معنی کیا ہے، تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔